جی تو عزیز طلبہ، یہ تو تھا میاں نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ آئیے اب میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا جائزہ لیتے ہیں۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ پر محیط اس چکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا دوسرا پوائنٹ ہے جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ دسمبر 1997 صدارتی انتخابات۔ چیف جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس اسکیم پر عوام نے انہیں لبیک کہا اور جون 1999 تک اس مد میں قریباً 17 ارب روپے جمع ہوئے۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنی ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ میاں نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے، یعنی کہ جو اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر ہو اور اپنی ممبر اس کے دوران وہ یعنی پارٹی تبدیل کرے گا، یعنی منتخب جو رکن اسمبلی ہوگا، تو اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کو فلور کراسنگ کہتے تھے۔ تو اس سے یہ تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے جو منتخب رکن اسمبلی تھا اس کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ وہ صرف اپنے ہی لیڈر کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ 1998 کی مردم شماری۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کروائی، یعنی سینسس، یعنی یہ دیکھنا کہ ایک یعنی پورے ملک میں کتنی افراد رہتے ہیں، ان کا پیشہ، ان کا ذریعہ معاش، کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بوڑھے، کتنے جوان، کتنے بچے، یعنی یہ سارے اعداد و شمار کا حساب رکھنا، اس کو بولتے ہیں مردم شماری۔ تو 1998 میں نواز شریف حکومت نے مردم شماری کروائی، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا۔ 8واں پوائنٹ ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔
1973 کے آئین سے 58(2)B شق کا خاتمہ۔ کیونکہ عزیز طلبہ، آپ نے اگر تسلسل سے لیکچر سنے ہیں تو اندازہ ہو گیا ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف کے دوبارہ حکومت کی جو مدت پوری نہ کرنا، ان کی بار بار جو برطرفیاں ہوتی تھیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدر کے پاکستان کے پاس 58(2)B شق کا جو ایک اختیار تھا وہ اس کو استعمال کرتا تھا۔ اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کو اگر محسوس ہوتا تھا کہ وزیر اعظم بدعنوانی میں ملوث ہے تو اس کو فوراً اس کی حکومت اپنی سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا اور اس کو برطرف کر دیا جاتا تھا۔ تو میاں نواز شریف نے یہ کیا کہ اس شق کو نکال دیا آئین سے، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ ظاہر ہے جس شق کے ذریعے اب وہ چیز ختم ہو گئی، اور یہ آئین کی 13ویں ترمیم کے ذریعے ہوا تھا کہ صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا تھا۔ 10واں پوائنٹ ہے جی ایٹمی دھماکے۔ اس کے بارے میں آنے والے لیکچرز میں آپ کو میں تفصیل سے پڑھاؤں گی کہ الحمدللہ پاکستان عالمی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا۔ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ٹھیک ہے، 12 مئی 1998 کو، تو ان کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اعلان لاہور۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر، یعنی ایک اچھا میسج لے کر، ایک امن اور محبت کا، امن و آشتی کا پیغام لے کر لاہور آئے، لیکن میاں نواز شریف نے ان کا واگا بارڈر پر استقبال کیا، اور دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ مشترکہ ایک اعلامیے پر دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا ایک شارٹ کویشچن بھی ہوگا اس چیپٹر کا۔ 12واں پوائنٹ ہے وابڈا میں فوج کی آمد۔ 1999 میں میاں نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا آخری پوائنٹ ہے کارگل کر لشکر کشی۔ یہ مین وجہ تھی میاں نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان اختلافات کی۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے کارگل پر لشکر کشی کر دی۔ امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر مجبوراً پاکستانی افواج کو مقبوضہ علاقوں سے واپس بلانا پڑا۔ عزیز طلباء، میاں نواز شریف کی دوسرے دور حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کو میں ختم کروں گی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر، یعنی اس دفعہ کوئی صدر رکاوٹ نہیں بنا، کوئی 58(2)B حائل نہیں ہوئی، بلکہ اس دفعہ فوج نے ہی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بھی سمجھ آیا ہوگا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔